اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین علی جناب محترم المقام نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ، علی جناب محترم المقام محمد معظم خان صاحب معزز رکن اسمبلی حلقہ اعضاء، علی جناب محمد مبین صاحب کارپوریٹر حلقہ اعضاء، جناب مرزا رحمت بیگ صاحب، جناب یامین خان صاحب معتمد استقبالیہ، محمود قاضی صاحب، عزیز پٹھان صاحب، ڈائس پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز حضرات، بزرگان ملت و نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جلسے یاد قائد ملت منعقد کیا جا رہا ہے۔ یقیناً مجلس اتحاد المسلمین انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہر سال قائد ملت کی برسی مناتی ہے اور قائد ملت کی اس عظیم الشان جلسہ منعقد کرتی ہے تاکہ قائد ملت کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ہر قوم و ملت کے اندر چند ایسی شخصیتوں کا جنم ہوتا ہے جو تاریخ کی زینت بن کر سرمایہ افتخار بن جاتی ہیں، جو انقلابات کو برپا کرنے کے لیے، تحریکوں کو منظم کرنے کے لیے، سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے ہر قوم میں ان قسم کے قائدین کا جنم ہوتا ہے۔ وہیں 5 فروری 1905 کو قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کا جنم ہوا اور قائد ملت کی پیدائش کے صرف 7 دن کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد 14 برس تک آپ کی نانی جان طلامن فتح مند خاتون صاحبہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کی، بلکہ ایک جاگیردار ہونے کی حیثیت سے آپ کو عربی تعلیم، فارسی، اردو، انگلش، ہندی، بچے مدارس کے اندر دارالعلوم آل سینس جیسے اداروں کے اندر آپ کو تعلیم سے زیور سے آراستہ کیا گیا۔ آپ تیلگو سے بھی واقفیت حاصل کرتے اور فارسی میں بھی عبور حاصل تھا اور علامہ اقبال کے آپ شہدائی تھے۔ قائد ملت کا سلسلہ تعلیم کا جاری رہا، تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، تربیت کا، اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ نانی جان نے کہا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، تو کہا کیوں بات نہیں کریں گے؟ تو کہا آپ نے آج قرآن مجید نہیں پڑھا، آج آپ نے اللہ سے کلام نہیں کیا، اس لیے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ طلامن خاتون صاحبہ ایک نیک خاتون تھیں جنہوں نے راست قائد ملت کی تربیت کی اور قائد ملت نے خود اپنے تقاریر میں ایک بار کہی تھی کہ آج 14 برس کے اندر جو بھی میرے اندر جو بھی صلاحیت قابلیت ہے وہ میری اس نانی جان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ انجام کار 14 سال کی عمر میں آپ کے نانی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر جب آپ کی 18 برس کی عمر ہوئی تو والد محترم کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، ذمہ داری جاگیردار اور منصب کی ذمہ داری تھی۔ پھر دوسری طرف قوم و ملت کے لیے آپ جس وقت اٹھے اس وقت آسمان ہند پر بڑے بڑے قائدین ابھر کر آ رہے تھے، جہاں مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابو کلام آزاد، علی برادران، سروجنی نائیڈو، پنڈت رابندر ناتھ ٹیگور جیسے لوگ تھے اور آزادی کے شعلے بھڑک رہے تھے اور انگریزوں سے مقابلہ آزادی ہند کا ہو رہا تھا۔ وہیں دکن کے اندر میر عثمان علی خان کی حکمرانی تھی۔ ایسے وقت میں قوم خواب غفلت میں سوئی ہوئی تھی۔ قائد ملت نے اپنے زور خطابت کے ذریعے سے قوم کو جگایا اور اٹھایا۔ آپ کی خطابت کا یہ عالم تھا کہ جب اللہ رسول قرآن حدیث اور سیرت النبی بیان کرتے تو لوگوں پہ رقت طاری ہو جاتی۔ جب اصحابہ کرام اور مسلم فاتحین الشہداء کی تاریخ بیان کرتے تو ہزاروں خطار لوگ مجمع میں رو اٹھتے۔ جب حسانے پہ اتر آتے تو ہزاروں خیقے مجمع میں گونج اٹھتے۔ قائد ملت جب تقریر کرتے تو لوگ دور دور سے آپ کی تقاریر کو سننے آتے اور تقاریر سن کر آپ کو محظوظ ہوتے۔ قائد ملت نے اپنے زور خطابت کے ذریعے سے سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ اس وقت کے نوجوان نواب زادے نرم بستروں میں گرم لحاف اوڑے خواب غفلت میں سو رہے تھے، کہیں تیتر بٹر لڑائے جا رہے تھے، کبھی کبوتر اڑائے جا رہے تھے تو کہیں پہ ناچ گانے کی محفلیں تھیں۔ ایسے وقت میں قائد ملت نے کہا، اے اٹھو قوم، تم کوئی معمولی قوم نہیں ہے، تم اپنے مقصد حیات اور مقصد وجود کو پہچانو کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو، تم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی رہے گا اور سب فنا ہوگا۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور سب فقیر ہے۔ تم اپنے مقصد حیات و وجود کو پہچانو اور اٹھو۔ قائد ملت کی تقاریر کا یہ عالم تھا کہ جب مہاتما گاندھی نے قائد ملت سے ملاقات کی تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ نواب صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ مولانا آزاد سے بھی اچھی تقریر کرتے ہیں، اور 2 سیب مہاتما گاندھی نے قائد ملت کے سامنے رکھے، ایک چھوٹا اور بڑا سیب، تو قائد ملت نے دانش مندی سے چھوٹا سیب اٹھا لیا۔ تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ آپ بھی محمد علی جناح کی فکر رکھتے ہیں۔ پھر جب محمد علی جناح بہت چاہتے تھے قائد اعظم قائد ملت کو، دہلی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، کانفرنس ہو رہی تھی، تو مسلم لیگ کی معاشی پسماندگی
اور معاشی حالات کی تنگدستی کا ذکر کیا تو قائد ملت نے ایک ایسی جامع تقریر کی کہ مجموعے میں جو کچھ جو لائے تھے وہ لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا. خواتین اپنا جسم سے زیور اتار کر لا کر رکھ دیا. 1.25 لاکھ کا چندہ اس زمانے میں قائد ملت کی تقریر پر جمع ہوا. پھر یہی قائد ملت کی تقریر کو جب سروجنی نائیڈو نے سنا تو ان کو اپنا بیٹا کہا کرتی تھی. اور جب رابندر ناتھ ٹیگور حیدرآباد جا کر واپس گئے تو سروجنی نائیڈو نے کہا کہ حیدرآباد گئے تو گئے کہاں گئے؟ کہ حیدرآباد دیکھا تو ہاں دیکھا. تو کیا قائد ملت سے ملے؟ تو کہا نہیں ملا. تو پھر آپ نے حیدرآباد نہیں دیکھا. کہ قائد ملت کو نہ ملا اگر نہ سنا ہو تو پھر آپ نے حیدرآباد کو نہیں دیکھا. تو اس کے لیے پھر رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ مجھے اردو نہ سیکھنے کا بہت افسوس ہے. قائد ملت ایک دور اندیش قائد تھے اور انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہودیوں کا فلسطین سے خالی کروانا اتنا آسان نہیں جتنا عربوں نے سمجھ رکھا ہے. اور پاکستان کے تعلق سے کہا تھا کہ محمد قائد اعظم سے کہا پاکستان کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, پاکستان کو پاکستان بنانا اتنا مشکل ہے. اگر پاکستان کے اندر اسلامی مملکت, اسلامی معاشی نظام, اسلامی سیاسی نظام اگر ہو تو پھر ہمیں ایسا پاکستان چاہیے, ورنہ ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے. ایک مرتبہ آپ تقریر کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ جس دن میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی, پیر میں بیڑیاں ہوں گی اور میرے جسم زخموں سے چور ہوں گے, وہ دن میرے لیے خوشی کا ہوگا. مجمع میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہا. تو قائد ملت نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو, جو فیصلے جلد بازی میں کیے جاتے ہیں اور دوسروں کی تقلید میں کیے جاتے ہیں وہ آنی فانی بن کے رہ جاتے ہیں. اپنے گھروں کو جاؤ, اپنی بیویوں کے تابناک چہروں کو دیکھو, اپنے معصوم بچوں کی مسکراہٹ کو دیکھو, اپنی معیشت کی تباہی اور روزگار کی بربادی کو دیکھو, پھر اس کے بعد فیصلہ کرو تمہیں کیا کرنا چاہیے. مجھے وہ لوگ نہیں چاہیے جو شجر ملت میں پھول بن کر مہکنا چاہتے ہیں. مجھے وہ بیج چاہیے زمین اور مٹی میں دب کر اپنے اوپر تناور درخت کو پیدا کرے جو پھل اور پھول دے سکے. مجھے وہ پتھر چاہیے زمین کے اندر دب کر اپنی عمارت کے اوپر کھڑی ہوئی عمارت کی مضبوطی کی ضمانت دے سکے. قائد ملت نے ایسا پیغام مسلمانوں کو دیا. میر عثمان علی خان وقت کے حکمراں بے حد متاثر تھے آپ کے تقریر کے لیے. ایک بار 24 نومبر 1930 کو وکٹری پلے گراؤنڈ میں سیرت النبی کا جلسہ چل رہا تھا. مجموعے میں سکتے کا عالم تھا, ہزاروں کے لوگ تھے. قائد ملت کا خطاب چل رہا تھا اور سیرت النبی بیان کر رہے تھے. اچانک وقت کے حکمراں بادشاہ میر عثمان علی خان جلسے گاہ میں تشریف لائے. حکمراں کی آمد پر عوام اور رعایا بے چین ہو گئی کہ اب ہم اٹھ کر ان کو 60 فرشی سلام کر کے استقبال کریں یا قائد ملت کا خطاب سیرت النبی پر سنیں. قائد ملت نے مجموعے کی بے چینی کو محسوس کیا اور پھر مخاطب کرتے ہوئے میر عثمان علی خان سے کہا, اے محمد عربی کے تخت نشین تاج پوش غلام, میں تجھے بتاؤں شہنشاہ کونین کی نظر میں انداز ملوکیت کیا ہے. تمام مجموعہ سکتے میں آ گیا کہ نواب زادے نے نواب میر عثمان علی خان سے یہ کیسے کہہ کے مخاطب کر دیا. میر عثمان علی خان بھی وقت کے اللہ ولی صفت بادشاہ تھے, قابل ترین شخصیت تھے. وہ مسکراتے ہوئے آئے اور ڈیسک پر بیٹھ کر کہا, نواب زادے خطاب کو جاری رکھیے. اور خطاب جاری رہا تو زانوں پر مارتے گئے اور کہا, واہ نواب کیا بولا, ماشاء اللہ سبحان اللہ کہے. اور دوسرے دن بہادری یارجنگ کے خطاب سے نوابے اور مسجد جودی میں آپ کو خطاب کے لیے مدعو کیا. پھر اس کے بعد قائد ملت کی مقبولیت بڑھتی گئی تو لوگوں کو خطرہ ہو گیا اور اس وقت بھی منافقین مخالفین تھے. جا کے نظام میر عثمان علی خان سے کہا کہ نظام میر عثمان علی خان نے ایک شعر لکھا کہ سلاطین و سلب سب ہو گئے نظر اجل عثمان, مسلمانوں کا تیری سلطنت سے ہے نشہ باقی. تو قائد ملت نے اس شعر کو تبدیل کیا کہ سلاطین و سلب سب ہو گئے نظر اجل عثمان, مسلمانوں سے تیری سلطنت کا ہے نشہ باقی. وقت کے منافقین نے جا کے کہا, سرکار عالیہ یہ کیا ہو رہا ہے, نواب زادہ عوام کو بھڑکا رہا ہے. نواب زادے نے کہا, مسلمانوں سے آپ کی سلطنت باقی ہے. لہذا سازشوں کا سلسلہ جاری ہوا اور صدر ریسیڈنسی سکندرآباد میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد زبان آپ کو نظر بندی کی گئی, پھر زبان پابندی پہ عائد کی جانے لگی. پھر اس کے بعد قائد ملت نے محسوس کرتے ہوئے اپنی جاگیر منصب اور الخاب کو واپس کر دیا. یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ آ گئے تھے برق کی زد میں تمام اہل چمن, ہم نے اپنا اشیاء مقابل کر دیا. جاگیر منصب الخاب خطابات کو آپ نے واپس کر دیا. انجام کار سلسلہ جاری رہا سازشوں کا. اور آپ کو وہاں پر 25 جون 1944 کے اندر جس وقت آپ کی عمر ایک کم 39 ایئرس کی تھی, ہاشم علی خان اختر کے گھر پہ بلایا گیا اور حقے میں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. جہاں پر شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت
شہادت حسینی نصیب ہوئی، وہیں قائد ملت کو شہادت حسنی نصیب ہوئی۔ اور قائد ملت نے اپنی زندگی کے دو مقصد بنائے تھے، ایک تبلیغ اسلام اور دوسرے اتحاد ملت۔ تبلیغ اسلام کے تحت 1927 سے 1932 تک انہوں نے 5000 نفوس انسانی غیر مسلمین کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ یوں تو کافر کو مسلمان کو کافر کہنا آسان ہے، یوں تو مسلمان کو کافر کہنا آسان ہے، کس میں ہے دم جو کافر کو مسلمان کر دے۔ پھر اس کے بعد اتحاد ملت کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو انہوں نے 4 صوبوں، 16 اضلاع اور 19 تعلقات کے اندر وسعت دی، اور یہ پیغام دیا کہ یہ مزید متاع عزیز ہے مسلمانوں کی، اس کے ہر کارکن کو اخلاق و کردار بنانا پڑے گا۔ میں تم کو اقبال کا شاہین اور مرد مجاہد دیکھنا چاہتا ہوں، تم ایک بنو اور نیک بنو، اور روزانہ 1 رکوع 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ قرآن کی پڑھو۔ یہ پیغام قائد ملت نے دیا۔ آج اسی پر گامزن رہتے ہوئے فخر ملت، سالار ملت اور آج نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب اسی جماعت کے اندر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ نوجوانوں اٹھو، اپنے مقصد حیات و وجود کو پہچانو، جمہوری ملک کے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرو، اخلاق و کردار سے اپنے آب و اجداد کی تاریخ سے واقف ہو اور متحدہ طور پر جماعت کو مضبوط کرو۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے مہینے کے اندر انتخابات ہیں۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب حیدرآباد سے انتخابات کریں گے۔ آپ سے میری ادباً گزارش یہی ہے کہ آپ بھاری اکثریت سے اپنا پرسنٹیج ووٹ بڑھاتے ہوئے ان قائدین، قائد ملت، فخر ملت، صدیق دکن، سالار ملت جو قربانیاں دی ہیں، آج اسد صاحب اکبر صاحب جو محنت اور قربانیاں دے رہے ہیں، آج جماعت کو وسعت دیتے ہوئے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے 2004 میں جب رکن پارلیمنٹ بنے، انہوں نے مہاراشٹر، کرناٹک، بہار، اتر پردیش سارے ہندوستان کا احاطہ کر چکے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے زیادہ ہم منظم و متحد ہوں، سیاسی شعور کو بیدار کریں، طاقت کو پیدا کریں، یہ غفلت میں نہ رہے کہ یہ سیٹ آسان ہے، بیرسٹر صاحب جیت جائیں گے، یقیناً کامیابی یقینی ہے، لیکن ہم کو بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر سارے ہندوستان کو بتانا ہے کہ قائد نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی کی آج ہندوستان کو کتنی ضرورت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔